اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کے یہ ایپیسوڈ شروع ہو، ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، جس میں سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ ہمارے تمام اراکین اور میری جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، ہم سب کی جانب سے تمام مراجع تقلید، علماء حق، عالم انسانیت، عالم اسلام اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جادہ اہل بیت پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے تسلیت اور تہنیت پیش کرتے ہوئے گزارش گزاروں کہ مختصراً ان معصومین کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ میں بھی اور اس پلیٹ فارم سے ساری دنیا کے مومنین اور وقت کے امام خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں اور اس دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رسول اللہ اور صادق آل محمد علیہ السلام کی پاک سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اس سے بڑا ہنر کیا ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی انسان کا کہ 23 سال میں آئے دنیا کو تبدیل کر دے، سبحان اللہ۔ اور آج اس کا نتیجہ ہم آپ کے سامنے جی اور آپ اس کے نتیجے میں موجود ہیں، بے شک۔ جس کے سکھائے ہوئے کلمے کو اپنی زبان پر ورد کرنے سے ہی ایمان اور مسلمان ہوں۔ یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ہماری تاریخ کے مطابق 17 ربیع اول کو تشریف لایا اور صادق آل محمد، تو ان دونوں کا اثر شیعہ مذہب تو جعفری مذہب کہلاتا ہی ہے، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، جنہوں نے دین کی بنیاد رکھی اور ایسے سیرت کے انوکھے پہلو دکھائے جو واقعاً قرآن کی زبان میں یہ جملہ ہے یعلمکم ما لم تکن تعلم، تو دنیا میں کوئی سکھا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا۔ چند جملے میں چاہتا ہوں اسی سیرت کے کہ آپ دیکھیں اسلام نے اس سیرت کے گوشے اور پہلو کو کس خوبصورت انداز میں قرآن کی زبان سے بتایا کہ دیکھو اگر کسی انسان کے اوپر حکومت کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے نرمی اختیار کرنا۔ بے شک۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کے لیے ایک جملہ کہا برحمت اللہ لنت لہم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے میرے حبیب، آپ اللہ کے رحمت سے نرم خو ہوئے ہیں، اگر آپ فظ غلیظ قلب یعنی آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ انسان جو آپ کے ارد گرد پروانہ وار گھوم رہے ہیں وہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے تھے، چلے جاتے۔ اور آپ یہ بھی جان لے کہ رسول اللہ ہی فرما کے گئے ہیں
اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. تو ایک سیرت جو رسول اللہ نے پیش کی، 14 معصوم آئے تو ضرور، لیکن پیکر الگ تھا، سیرت ایک تھی. بے شک جی. آج یہی وجہ ہے کہ آپ امام صادق کی زندگی میں دیکھ لیجیے، یہی پہلو آپ کو ملے گا. امام حسین، امام حسن کی، بقیہ تمام اماموں کی زندگی میں دیکھ لیجیے، وہ اخلاق کا مجسمہ تھے. اور حقیقت میں اگر کہا جائے تو قرآن اگر عملی صورت میں دیکھنا تھا تو آل محمد کو بے شک جی. دیکھ، اسی لیے ان کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے. جی بے شک. اور یقین جانے اللہ نے جس دن کو ان کی ولادت باسعادت کے لیے انتخاب کیا ہے وہ عظیم دن ہے. ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور مومنین کی خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ عمل سے اپنے ان دونوں کی سیرت کا ایک گوشہ ہی کم سے کم دنیا کو دکھا دے. بے شک جی. یہ خود عید منانے کا ایک بہترین طریقہ ہے جی. کہ ہم ان کی سیرت کا ایک پہلو اپنے وجود میں اس طرح شامل کر لیں کہ دنیا دیکھ کر کہے دے یہ جعفری ہے. بے شک. ان کے اندر وہ خصوصیت پائی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کیا وہ کیا ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کی ولادت پر دنیا میں وہ اثرات دکھائے. آج میں اسی جو ہے کتنے جو ہے چیزیں مثلا قیصر و کسریٰ میں آپ دیکھ سکتے، دریائے ساوا میں دیکھ سکتے ہیں. خود بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اس کے وجود سے ایک نور ساطع ہوا جس میں نے ساری دنیا کو دیکھ لیا. ماشاء اللہ. سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں نے نہ رسول اللہ کو سمجھا، نہ آل رسول کو نہ آل رسول کو سمجھا، نہ ہی ان کی تعلیمات سے جس طرح بہرہ مند ہونا چاہیے تھا بہرہ مند ہو. میں یہی بات اپنی روک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مومنین کو جو اس پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اللہ ان دونوں معصوم اماموں اور معصوموں کی سیرت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا انشاءاللہ المستعان. ایک اور بنا عالم ہستی میرے مالک، دنیا میں سماتے نہیں انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ پروگرام شروع کرتے بسم اللہ. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب اور چینل بن کو پروردگار ہمیشہ سلامت رکھے. آپ لوگوں کو بہت سلامت رکھے پروردگار، ہمیشہ خوش و آباد رکھے. چینل بن میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ پروردگار ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے، زندگی دے، طولانی عمر دے انشاءاللہ الہی آمین. میرا نام علی عابدی ہے، میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا جاوید بھائی، میں نے دیکھا کہ ایک بار ایک محترمہ نے اس چینل بن پہ ایک سوال کیا تھا جو بہت وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے ہم جلوس میں ہم لوگ جاتے ہیں اور عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اور وہ لوگ جو ہے جلوس میں نعرے بھی لگا رہی تھیں. تو حالانکہ اس جلوس میں ہم بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تب لیکن میں نے پھر ایک پروگرام دیکھا جس میں حج ہو رہا تھا. حج میں نے دیکھا کہ جو پیک ٹائم تھا حج کا، جیسے سب سے زیادہ بہت زیادہ گیدرنگ جو آتی ہے 25 سے 30 لاکھ تک کی آتی ہے. اس فل گیدرنگ میں مان لیجئے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اچھا خاصا اس میں لاکھوں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور جو شانہ بشانہ عورتوں مردوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، طواف کرتی ہیں، اور وہ اپنے منہ سے جملے بھی ادا کرتی ہیں، یعنی کہ نعرے بھی لگاتی ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک لبیک اللہم لبیک. ان میں اور ان عورتوں میں کیا فرق ہے؟ میرا سوال یہی ہے، اور ان بہن سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ ٹی وی کے اوپر اس طرح کے سوال نہ کریے کہ جس سے قوم دو حصوں میں سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے ایک طرف یہ ہو رہا ہے. اگر یہ سوال کر رہے ہیں پھر مولانا صاحب نے بھی اس کو کہہ دیا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تو اس لحاظ سے تو جو واجب کام ہے جو حج میں ہو رہا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جو مستحب ہے وہ ہے، کیونکہ زیارت مستحب ہے اور حج واجب ہے. آپ زیارت نہ کریے آپ کو گناہ نہیں پڑے گا، حج نہیں کریں گے استطاعت ہونے کے باوجود تو آپ کو گناہ پڑے گا. لیکن عورتیں وہاں جا رہی ہیں، لاکھوں میں عورتیں میں لاکھوں کے مجمع میں عورتیں جا رہی ہیں اور شانہ بشانہ حج کر رہی ہیں، طواف کر رہی ہیں، نعرے بھی لگا رہی ہیں. تو کیا وہ غلط ہے اور یہ وہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. یعنی یہ جلوس میں ہم لوگ کے امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں جانا عورتوں بچوں کو لے کر کے، تو آپ یہ بھی دیکھیے کربلا معلیٰ میں 40 میں لاکھوں عورتیں جاتی ہیں،
تو وہ بھی تو جو ہے لبیک یا حسین کہتی بھی جاتی ہیں، کیا برا ہے اس میں؟ میرا سوال بس یہی ہے کہ حج صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ غلط ہے تو صحیح کیوں نہیں ہے؟ بس خدا حافظ۔ میں عرض کر دوں کہ اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ خواتین جلوس میں کیوں جاتی ہیں، اعتراض اس بات پہ تھا کہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ماتم کر کے نوحے پڑتی ہوئی جاتی ہیں۔ یہ جو ہے، یہ جو سوال میں نے سنا اتنا لمبا، اور جی جو ہے کسی بھی انسان کے نظریات تو الگ ہو سکتے ہیں، جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جی میرا نظریہ، آپ کا نظریہ، کسی اور مومن کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک یہ رہا سوال کہ بھئی عورتوں کو جلوس میں جانا چاہیے یا نہ جانا چاہیے، آج مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک مرجع ایسا ہے جو کہتا ہو کہ مطلقاً نہیں جا سکتے۔ کوئی منع نہیں کرتا، کوئی منع نہیں۔ جی وہ جتنے بھی گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی آپ جائیے، عبادت کرنے جا رہی ہیں تو ایک سلیقہ ادب کے ساتھ چلے جائیں، جی ایک تہذیب تہذیب اسلامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ عبادت میں شریک ہونا چاہتی ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا سوال یہاں آتا ہے ویسے ہی جواب دیتا ہے آدمی۔ جی اچھا آپ ہمیں ایک ویڈیو دکھائیے جس میں حجاب اتار کے شریف، ہم کہیں نہیں یہ جلوس کی بے حرمتی کریں، ان کو نہیں آنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، پھر قیاس نہیں ہو سکتا۔ حج ایک الگ عبادت ہے، زیارت ایک الگ عبادت ہے، ہمارے جلوس ایک الگ عبادت ہے۔ جی قیاس نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں اتنی بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ آپ بھی اور میں بھی، اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یا جس مومنہ نے سوال کیا تھا اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں رہا ہوگا کہ توہین کرے یا جلوس میں جانا، بینڈ لگا دیا جانا چاہے، نہیں، اس کا بھی مقصد وہی ہے جو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بھئی اس شکل و صورت میں نہیں جانا چاہیے جہاں جلوس کی بدنامی ہو، اس شکل و صورت میں نہیں جانا چاہیے جہاں قانون خدا کی پاسداری نہ ہوتی ہو، حرمت زائل ہوتی ہو۔ جی یا آپ نے ابھی جیسے کہا کہ ایسی صورت میں کہ بھئی آپ ماتم کرتے ہوئے جائیں، آپ کے بال کھلے ہوں یا آپ زنجیر مارنے لگیں مثال کے طور پہ، جی یہ تو ایک عورت کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو جس نے بھی یہ سوال کیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا مقصد نگیٹو ہے، منفی ہے، اس کا مقصد بھی اصلاحی پہلو ہے۔ ہم کیوں کسی کو جو ہے نگیٹو میں چلے جائیں؟ مولانا نے بھی جو کہا ہوگا، میں نے نہیں سنا ہے، لیکن مولانا نے بھی یہی کہا جیسا آپ کہہ رہے کہ مولانا نے بھی کہا کہ بھئی اس صورت میں نہیں جانا چاہیے جہاں جلوس کی بدنامی ہو، ورنہ جلوس میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت ہے۔ اور بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حسینی اور زینبی بن کے جائیں تو جلوس کی زینت ہیں آپ، بے شک جی، ٹھیک ہے، بی بی کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ شیطان بن کے چلے جائیں تو یقینی بات ہے وہ چیز جو ہے شیعت کے لیے ایک ننگ کا سبب ہے، عیب کا سبب ہے۔ تو جنرلی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں بالکل جلوس میں نہ آئیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح عبادتوں میں شریک ہو سکتی ہیں حجاب کامل کے ساتھ، اسی طرح جلوسوں میں بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا نام فردوس ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جو کولڈ ڈرنک وغیرہ بیچتے ہیں تو کچھ جوان ایسے ہیں جو کولڈ ڈرنک کا نشہ کرتے ہیں یا ہمارے سامنے ہی کولڈ ڈرنک میں نشہ ملا کر پی جاتے ہیں، تو کیا ہمارا کولڈ ڈرنک بیچنا صحیح ہے یا غلط؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ کولڈ ڈرنک ہو یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جو جائز و حلال ہو، اس کا ہمارا بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر آمیزش کوئی کر لیتا ہے، دیکھیں جاوید بھائی، ہمارا ایک شرعی قانون، اگر آپ اس کو روک سکتی ہیں جی تو آپ کے نہ بیچنے سے، اگر وہ نشہ نہیں کرے گا تو نہ بیچیے، جی تو بالکل کہیں گے کہ آپ امر بالمعروف کیجیے اور نہ بیچیے تاکہ وہ نشہ نہ کرے۔ لیکن آپ کے اس کرنے، آپ مثلا پانی بیچ رہے ہیں اور ایک شرابی لے رہا ہے، تب تھوڑی آپ کچھ کر سکتی ہے، آپ کے لیے پانی بیچنا تھوڑی حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہیں، اگر آپ کولڈ ڈرنک بیچنا حلال ہے تو وہ لے کے جائے گا، کیا کرے گا وہ؟ آپ
آپ کی ذمہ داری نہیں آپ کا بس نہیں چلتا جی لیکن اگر آپ سوچتی ہیں کہ میرے اس کام سے میں اس کو نہیں بیچوں گی تو آپ کو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سید اعظم علی مظفر پور سے بول رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زیارت عاشورہ پڑھنے میں کیا اپنے مرحومین کا نام لے سکتے ہیں نیت کرتے وقت؟ اور زیارت نمازیں زیارت امام حسین پڑھنے میں کیا اپنے مرحومین کی طرف سے ان کا نام لے کر نیت کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ ذرا بتائیں گے. دوسری نمبر 2 میرا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ کیا اس دنیا میں ہے یا اور کسی دوسری دنیا میں ہے؟ کیا عالم برزخ میں رہنے کے لیے کوئی مکان ہے یا پھر کوئی میدان ہے؟ تفصیل سے بتائیں گے. فقط والسلام. خدا حافظ جناب. عام طور سے جتنی ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، جتنی معصورہ زیارتیں ہیں، اس میں ہم نیت تو یہی کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تمام زندہ اور مردہ مرحومین کی طرف سے، خصوصاً امام زمانہ کی طرف سے. تو یہ نیت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، بے شک. آپ اس کو کیوں محدود کرنا چاہتے ہیں؟ جی. دیکھیے بہت نیچرل بات ہے. جی اللہ کہتا ہے کہ میں رحمت الواسع ہوں. جی بے شک. ٹھیک ہے، اب اللہ کی رحمت آپ کیوں جو ہے محدود ایک آدمی کے لیے کریں؟ سب کے لیے کریں، جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. شاید ساری دنیا کے لیے بھی آپ شامل کرنا چاہیں، بے کوئی شک. پریشانی نہیں. جی تو آپ زیارت اگر عاشورہ پڑھ رہے ہیں، دوسروں کا نام لینا چاہتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کا نام لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں ہزاروں لوگوں کا نام لینا چاہتے ہیں. نماز زیارت جو پڑھ رہے ہیں. جی کوئی بھی نماز زیارت تو غیر زیارت مستحب پڑھ رہے ہیں، مستحب. جی ہاں. آپ ان کا ثواب جتنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جی دے دیجیے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بے شک. اور آپ کی سوچ سے بھی بڑی ہے، جی میری سوچ سے بھی بڑی ہے. بے شک. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات برزخ یقینی بات ہے، یہی ہے. جی ہمارے پاس حدیث کا جملہ ہے کہ انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی برزخ شروع ہو جاتی ہے. بے شک. جی ٹھیک ہے، تو وہ کہ تو اور کہیں نہیں جاتا ہے، وہ تو یہی ہے. اور ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ وادی السلام میں تمام مومنین کی ارواح کہاں رہتی ہیں؟ وادی السلام. تو وادی السلام وہ مرکز ہے جہاں مومنین کی ارواح برزخ میں ہیں. جی اب یہ میدان ہے یا نہیں، یہ بھی بات غلط ہے. جی بالکل. جب یہ ہم کہتے ہیں کہ روضۃ من ریاض الجنہ، جی کہ یا جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جی تو آج ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے کہ جنت میں گھر ہوگا، میدان نہیں ہے. جی. یہ سارے لوگ میدان میں یوں ہی گھوم رہے ہیں. آرام کر رہے ہیں. جی. نہیں، گھر ہے، محل ہے. ہر ایک کا آدمی کا اسٹیٹس کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے نعمتیں ہیں، جی کمرے ہیں، نوکر چاکر ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. وہ بس فرق یہ ہے کہ وہ نہ صرف مادی ہے اور نہ ہی ایک دم روحانی ہے. جی تھوڑا سا اس میں روحانی جو اینگل پایا جاتا ہے، زاویہ پایا جاتا ہے، اور تھوڑا اس میں مادی پایا جاتا ہے. جی باقی تو سب اسی طرح کی ہے، جی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے خاندان والے بھی مر جاتے ہیں، ایک بھائی مرا، پھر دوسرا بھائی مر گیا، یا بہن مر گئی، یا ماں مر گئی، تو جب سب مر کے یہاں سے جو روحیں جاتی ہیں تو کیا وہ روحیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اپنے خاندان والوں سے، یا انجان بن کے رہتی ہیں؟ بس میرا یہی سوال ہے. خدا حافظ. انتقال کے بعد میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں وہاں؟ دیکھیں ہمارے پاس تو بہت واضح اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی مرتا ہے، وہ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ وادی برہوت میں چلا جاتا، اور اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً وادی السلام. وادی السلام میں جب جاتا ہے تو آج باقاعدہ تفصیل سے ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتا ہے. ایون اگر آپ کا کوئی گاؤں کا مر گیا ہے اور وہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ارواح پوچھتی ہے کہ فلاں آدمی ہمارا کہاں ہے، وہ زندہ ہے یا مر گیا. اور اگر کہہ دیا مر گیا اور ان تک نہیں آیا تو افسوس کرتے ہیں کہ وہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ ادھر وادی برہوت میں چلا گیا. جی گپ شپ بھی ہوتا ہے، ملنا جلنا بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ برزخ میں وہ تنہا پڑے ہوں، لیکن ان سب چیزوں کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے. عقیدہ اور عمل. ہاں، جی جتنا آپ کا عمل اور عقیدہ مضبوط ہوگا اور درجہ بلند ہوگا، اتنی سہولیت، اتنی فیسلٹیز آپ کو وہاں ملیں گی. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ جاوید صاحب، میں محمد بول رہا ہوں
جی مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے، اس کی اگر وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ سوال دراصل یہ ہے کہ آج 9 ربیع الاول ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور کل جو 9 ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی تاج پوشی کا دن ہے۔ بس دعا یہی کہ ان کا جلد سے جلد ظہور ہو، آمین یا رب العالمین۔ جی سوال دراصل یہ ہے جاوید بھائی کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، ان کے میں نے ابھی کوئی روایت میں سنا کہ امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے امام مہدی جو تھے، کیا ان کے اور بھی بچے تھے اور بیٹیاں تھیں؟ اگر اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آگا پہلے میرے ایک سوال کا میرے بھی جواب دے دیجیے گا۔ عام طور سے ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کو یہ تاج پوشی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ 9 ربیع الاول گزر گئی، آج شب 14 ربیع الاول ہے، یوم ہلاکت یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ اس کی مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں، اور جو ہمارے بھائی کا سوال آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے اولاد امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ جو بات ہے، پہلے سوال کے جواب میں آنا چاہتا ہوں۔ 9 ربیع الاول دشمنان اہل بیت کی ہلاکت کا دن ہے، بے شک جی، ٹھیک ہے۔ اور ائمہ ہمیشہ سے شیعہ جو معاشرہ تھا، اس دن دشمنان اہل بیت سے برات کے لیے مخصوص رکھتا تھا اور جشن مناتا تھا۔ اب نئے زمانے میں جاوید بھائی، لوگ نئے نئے جو ہے مزاج اور فکر کے پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے اپنی مرضی چلانا چاہتے جی، ورنہ آپ امامت ڈے، کیا آپ امامت ڈے امام سجاد کا منائیں گے؟ یا مولا علی کے بعد امام حسن کا امام امام حسن ڈے منائیں گے؟ منائیں جی، تو اچھا امامت تو عہدہ ہے جو الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی خلقت سے پہلے عطا کیا۔ بے شک ایک الگ بات ہے کہ ایک امام کے رہتے ہوئے دوسرا امام ہوتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے۔ جی، وہ دوسرا جو ہے اس کی جو ذمہ داری ہے، وہ جو ہے سینئر ہے وہ کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری۔ تو یہ شاید اتحادیوں کا ایک نعرہ ہے۔ جی، ہم بھی اتحاد بین المومنین کے تو قائل ہی بے ہیں، شک بالکل، اور اتحاد بین مسلمین الانسان کے بھی قائل ہیں، بین الانسان کے جی، بھی جی، قائل ہیں، جی، لیکن دین کا سودا کر کے نہیں۔ بے شک جی، کو ایک بات۔ دوسری بات جو ہے اجماع شیعہ ہے، اور اجماع سنی بھی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صرف ایک ہی بیٹا ہے، فرزند ہے اور وہ ہے حضرت ولی اصغر۔ آخری حجت الہی، جس کو ذخیر الہی بھی کہتے ہیں، جی، جو بقیت دنیا اللہ ہے، کی بقیت اللہ ہے، جو جی، دنیا کی امیدوں کا مرکز ہے، بے شک جی، ہو، اور جو دنیا میں آئیں گے تو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، انشاءاللہ۔ جس طرح وہ ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی۔ یہی کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں نے جو ہے سوچا کہ یہ سوال کیوں کیا گیا، جی، جبکہ تاریخ بنی عباس آپ دیکھیے، جی، آج جو ہے 3 بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی 6 سال کی امامت میں جی، 3 گزرے، معتمد، محتدی اور معیز، جی، یا معتز۔ جب آخری تھا یہ محتدی یا معتمد، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی نے کہا کہ امام کے ایک بیٹا بھی ہے، جی، تو کہا اس کو ڈھونڈو۔ تو اس نے ظلم بھی کہا کہ دایوں کو بھیجا جاؤ، ان کے گھر میں دیکھو اس سے بیٹا ہے، تو وہ پوری کہانی موجود ہے، جی، داستان ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی زیارت بہت سارے اپنے مومنین مخصوص کروائی، جی، مومنین اور بھروسے مند افراد کو جی، کرائی، نو ڈاؤٹ۔ آج بی بی حکیمہ خاتون کی پوری روایت موجود ہے، جی، بی بی نرجس کی، جی، اس بات کے لیے، بیٹے کے لیے۔ لیکن پھر جب اسے ڈھونڈا لیا، مجھے دلیل جو ذکر کرنی تھی، جی، جب اس سے تلاش کروا لیا، نہیں ملا، حتیٰ کنیز امام کے گھر کی لے جا کے قید کی رکھی گئی تاکہ ان کو چین۔ دایا نے کہا تھا مجھے شک ہے کہ یہ حاملہ ہیں، جی، تو اور کچھ دنوں کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا کہ نہیں، یہ نہیں حاملہ نہیں ہے۔ تو اسی بنی عباس کے اس خلیفہ نے کہا امام حسن عسکری علیہ السلام کی میراث، چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے، ان کو بانٹ دیا جائے۔ جی، تو اگر کوئی اور اولاد ہوتی، تو یہ جی، بے شک، بنی عباس کا خلیفہ کیوں ہوا؟ آج تاریخ نے بڑی زور شور سے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو کسی نے آپ کو شوشہ چھوڑ دیا ہے، یہ بھی بنی امیہ کا ایک بنی عباس کا ایک بنی امیہ اور بنی عباس کا ایک دونوں شوشہ ہی ہے. جی جی جی. اور اگر کسی نالائق تاریخ دان نے لکھ بھی دیا ہے تو سنی بھی اپنے جو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور زیدی صاحب. میں نسرین کاظم نیو دہلی سے بول رہی ہوں. ہم نے ایسا سنا ہے کہ جو نوچندی جمعرات کو جو دفن ہوتے ہیں ان کا فشار قبر نہیں ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے جواب کا انتظار رہے گا. شکریہ. خدا حافظ. غالباً بہن یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نوچندی شب جمعہ. وہی جی وہ آپ نے صحیح کہا ہے. جی ہمارے پاس روایت یہ خالی نوچندی کے لیے نہیں ہے، جی ہر شب جمعہ کے لیے. جی شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک جی. اگر کوئی مر گیا اور دفن کر دیا گیا مومن ہے اگر تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو اس پر وضاحت کر دینا ضروری بدیہی ہے جی کہ یہ جو ہے تو اس کو برزخ کا عذاب نہیں ہو. جی. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. ایک کلپ میں نے آپ کو بھیجا، یہ کس جگہ کا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ آپ اس جگہ پہ رہے ہیں. کیونکہ ہم آپ کے جو پروگرام ہے ایوری ڈے الحمدللہ میں ایک ویڈیو ضرور دیکھتا ہوں اور سرچ کر کر کے دیکھتا ہوں اور بہت کچھ سیکھا ہوں میں. الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے. مولا اور ترقی دے آپ سب کو. اور آپ کے QR کوڈ مجھے چاہیے تاکہ میں کچھ تعاون کر سکوں. اور ہمارا سوال مولانا صاحب پہ کوئی تہمت لگانا نہیں یا ان کے اوپر میں سوال نہیں اٹھا رہا ہوں، یہ کہیں کہ ہمارے علم کم ہے. یہ روایت ہم نے کبھی سنا نہیں. مولانا صاحب معذرت یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ذرا سا آپ کلیئر کر دیں کہ جو ہلال بن نافع تھے انہوں نے امام حسین کے سر پہ پانی ڈالا، ان کے لبوں پہ پانی ڈالا. ان کے شہید ہونے کے بعد جب ان کا سر تن سے جدا ہو گیا تو اس درمیان ان کی بہت زیادہ خواہش تھی تو وہ جا کے امام حسین کے سر پہ پانی ڈالے اور ان کے لبوں پہ پانی ڈالے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے، بس میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میرے علم میں پہلی بار یہ ہلال بن نافع کی روایت ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کیا وہ زندہ تھے؟ ہلال وہ تو پہلے شہید ہو چکے تھے. جی. تو یہ روایت جو انہوں نے سنی ہے کچھ اس میں اشتباہ ہے جی اور غلطی ہے. جی ہلال جو ہے امام کے سامنے شہید ہو چکے تھے جی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. QR کوڈ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں ریاض حیدر رضی بول رہا ہوں سدھارتھ نگر سے. السلام علیکم مولانا صاحب کو اور جاوید صاحب کو. ہماری بات جو ہے ذرا کڑوی سی ہے، ذرا اس کو برا مت مانیے گا. میں نے جہاں تک دیکھا ہے میری عمر قریب 84-85 سال کی ہے. ذاکرین حضرات نے اور عالم دین، کچھ ذاکرین کچھ عالم دین نے شیعہ قوم کو پتھر سے اتار دیا. جیسے مثال کے طور پر مجلس میں سنا گیا ہے، ہم نے خود سنا ہے اپنے کان سے کہ تیرے رسول کے سونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے جبریل کو بھیج کے پوچھا کہ جا کے پوچھو علی کو اور کیا چاہیے تم کو. معاذ اللہ علی نے کہا کہ اب اللہ کے پاس بچا ہی کیا ہے جو مجھے چاہیے. ایک صاحب نے، یہ کالے امامے کی بات کر رہا ہوں، میں بہت مہنگے ذاکر کی بات کر رہا ہوں. ایک صاحب نے سفید امامے والے نے کہا کہ قرآن علی پر نازل ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن پہلے سب سے پہلے علی نے پڑھا ہے. تیسرے صاحب نے کہا کہ اگر یہ حضرات اگر نماز نہ بھی پڑھیں اور واجبات نہ بھی ادا کریں تو ان کی جنت ہے. چوتھی بات، ایک ذاکر نے، وہ بھی سفید امامہ تھے، عالم دین تھے، انہوں نے کہا 15واں معصوم دے دیا، قوم کو 15واں معصوم دے دیا جبکہ کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اگر سادات جنت کے پیر رکھتے تو جنت، جہنم کی یہ پیر رکھتے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اب بتائیے یہ پٹری سے اتارنا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ اگر جو فرما رہے ہیں بزرگوار، پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کوئی عالم دین، عالم حق، عالم ربانی. جاوید بھائی جو ہے آپ جو ہے جو انہوں نے کہا ہے جی ہم ان کی احترام کرتے ہیں. جی ہاں بے شک. اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے شیطان کو کوئی اور لباس میں دیکھ لیا ہے جی جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. جی سچ یہ ہے کہ ہمارے عقائد شیعہ عقائد مسلم ہیں، بے شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ. جی بے ہم شک. 14 معصوم کو ہی مانتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ بھی مانتے ہیں
کہ ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے، جی ٹھیک ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اولاد زہرا میں جو معصوم ہیں ان کے بارے میں حدیث پائی جاتی ہے، جی تو ظاہر سی بات ہے جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہو وہ تو 14 معصوم اولاد زہرا ہیں، جی اور ابھی ڈائریکٹلی ان کا رشتہ ہے، جی ڈائریکٹلی بی بی کا خون ہے، 11 امام جو ہیں وہ ہاں، اولاد زہرا ہیں. جی ہاں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی وہ اتنے بلند ہے کہ جہنم کی آگ ان کو ٹچ نہیں کر سکتی، جی وہ بھی ایک الگ بات ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ذاکر ایسا کر رہا ہے تو اس کا فعل ہے، آپ اسی وقت اس کو اتار دیجئے. جی آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم خالی یہاں سے اس کا کنڈم کر سکتے ہیں، جی لیکن جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے وہی ان سے اس کی وضاحت طلب کر لیں. جی. بھئی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں 15واں معصوم ہے، استغفر تو اللہ. کون 15 معصوم ہے؟ پھر جی. ٹھیک ہے، اب وہ خود وضاحت کریں گے بھیا معصوم جو ہے عصمت کبریٰ کی بات کر رہے ہیں یا عصمت عملی کی بات کر رہے ہیں، وہی بتا سکیں گے. جی پھر اسی طرح جب آپ کہیں گے ہم سے کہ بھئی شیعہ جو ہے ایمان والا ہے اور کتنا بھی گنہگار ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہم کہیں گے نہیں، بالکل نہیں. ہم کہیں گے گناہ آج قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم تو کہیں گے یہاں سے. جی اب انہی سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ آپ قرآن کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہو؟ بے شک. جی ٹھیک ہے، تو جتنی باتیں آپ نے کہی ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے، جی وہ ذاکر نے جو کہا ہے غلط کہا ہے، لیکن آپ یہاں ہم سے کہنے کے بجائے اسی وقت اسی ٹوکنا چاہیے مجلس میں ان کو پکڑ کے کہہ دینا چاہیے جی. تھا کہ آپ شیعہ معاشرے کو بہکا رہے ہیں. جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ حضرت سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی قرآن اترا ہے، مولا علی پہ قرآن نہیں اترا ہے. اور سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہر چیز میں سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی. اب یہی ایک بات جی. آپ کے البتہ ہی وضاحت کر دوں. دیکھیے، ایک قرآن کی نورانی شکل ہے، جی ایک قرآن کی یہ جو ہے نوری شکل جو ہے، نازلہ جو ہے قرآن نازلہ جو ہے جی وہ اور کچھ ہے، اور قرآن جو ہے نوری وہ کچھ اور ہے. جی آج قرآن میں ہے کہ اللہ جب اپنے رسول کو معراج پہ لے گیا تو فَأَوْحَى مَا أَوْحَى، جی جو اس کو وحی کرنا تھا وحی کی، جی اور وہ خود جبریل کے استاد تھے. جی تو قرآن جو ہے قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، جی ایک بار دفعی اور پھر تدریجی. بے شک. جی اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ قرآن کی وہ اصل صورت سے نازلہ ہے، جی جو اتنا اس سے نازل کیا گیا تاکہ ہم تک پہنچایا جا سکے. جی. اب اگر مولا کائنات پڑھ رہے ہیں تو تصدیق کون کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے رسول جو اللہ پہلے سے اگر جانتا وہ اور تصدیق کر رہا ہے. علی علیہ السلام خود جی. فرماتے بے شک. تھے بے شک. کہ رسول اللہ ہمیں جی. بتاتے تھے. جی تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ آپ وہ کام کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ سن رہے تھے اس وقت کہہ دیتے ان سے. بلکہ ان تمام ایسے ذاکرین جو کہ شیعت میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں یا گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کر کچھ ہوں گے، یہ اسی وقت سامعین کو اسی وقت ان کو ممبر پہ ہی پوچھ لینا چاہیے سوال. جی بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. جی السلام علیکم، میرا نام سید حسن ظہیر کاظمی ہے اور میں فتح پور بارہ بنکی یو پی سے بول رہا ہوں. مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل اور ہمیشہ یہ اودھ ریجن میں ہم لوگوں کے یہاں سلام کے بجائے آداب کیا جا رہا اور ابھی بھی یہ آداب کیا جاتا ہے، تو اس سے متعلق کیا فرمائیں گے؟ جبکہ جو اصلی سلام ہے وہ السلام علیکم ہے، لیکن یہ اودھ ریجن میں لکھنؤ اور کے اطراف میں اور بھی کافی جگہ پہ آداب کیا جا رہا ہے، تو اس سے متعلق پلیز وضاحت کریں اور رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. فی امان اللہ. اس وقت تو حجت الاسلام حسین مہدی حسینی صاحب تشریف فرما نہیں ہیں. حجت الاسلام جناب ذوالفقار صاحب ہیں، اور یقیناً سلام جو اسلامی شاعر میں سے ایک شاعر ہے، اور آداب جو ہے یہ کلچرل. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ دونوں باتیں، کچھ چیزیں جاوید بھائی ایسی ہیں جو اسلام کا خاصہ ہے، جی وہ اسلام تک ہی محدود رہنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر میں ہیں
کلچر الگ ہے اور اسلام ایک الگ، شریعت الگ ہے. شریعت الگ. جی شریعت کا سلام سلام علیکم ہے، جی کلچر کا نہیں. جی جو اودھ، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اودھ ریجن میں ہے. اودھ ریجن کا مطلب ہی آپ جانتے ہیں کہ وہاں ایک تہذیب تھی، جی ایک ثقافت تھی جو مختلف قوموں کے درمیان وجود میں آئی، جی اور ہمارے بزرگوں نے کسی مصلحت کی بنا پر یہ جو ہے ثقافت کو باقی رکھا اور اس میں ایسے آداب رکھے جو سب کو سوٹ کرتے ہوں. گنگا جمنی تہذیب جس کو کہتے ہیں، جس کو جی گنگا، جی تو وہ اس کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے. کلچر جو ہے ہماری شریعت پر غالب نہیں آنا چاہیے. اور دیکھیے ان کی سمجھداری بھی تھی، جو جی، بزرگ ہمارے بالکل تھے بالکل جی، ان کی بہت سمجھداری سمجھداری تھی تھی بے شک. کہ انہوں نے، اب میں نے خود اپنے گاؤں میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ غیر اقوام کے لوگ آتے تھے اور وہ جو ہے ملتے تھے ایک دوسرے ملتے سے. تھے تو آداب آداب. کرنے کا طریقہ الگ تھا. جی جی حتیٰ میں نے اپنے گھر میں، ہماری دادی تھی اور ہمارے ابو والد صاحب جب آتے تھے تو کہتے تھے اماں بندگی. جی اب یہ جو بندگی کہہ رہے ہیں تو تھوڑی مطلب ہے کہ عبادت کر رہے ہیں. جی بندگی کا مطلب خاک ساری. جی بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ کلچر کی چیزیں ہیں، یہ ثقافت اسلامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام ہے ایان رضوی، میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کوئی سے بھی مولا پاک کی نظر ہوتی ہے امام بارگاہوں میں، تو اس سے مطلب پل کی نظر ہوئی جیسے، تو اس کے جو چھڑکے ہوتے ہیں وہ پھینک سکتے ہیں، مطلب وہ دریا پہ چل رہا ہے. ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوڑے میں پھینک دو ورنہ دریا پہ چل رہا ہے. بس ایک سوال ہے. دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس جی. بہت واضح جو ہے نظر کی ہوئی چیزیں متبرک ہو جاتی ہیں. تو جو متبرک چیزوں میں بچ جاتی ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس باقاعدہ آیا ہے کہ قربانی کا جانور جب اس کے گوشت کھا لیجئے تو ہڈیاں دفن کر. جی یہ اسی طرح اسی طرح آپ نے مثلا کوئی پھل نظر کیا ہے، آپ نے چھلکا نکال دیا اور مغز کھا لیا، تو آپ احتراماً چاہیں احترام میں تو دفن کر دیجیے، نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرام کام نہیں کریں گے. جی جی ہاں اگر آپ کا یہ کام بے حرمتی میں آ جائے گا تو پھر مسئلہ آئے گا، پھر تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جی تو یہ جو معاشرتی اور آداب ہے، جی یہ آداب اور یہ تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، یہ شرع سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ناسک سے بول رہی ہوں، میرا نام زرینہ ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں بہت ساری بکس رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں اور قرآن بھی ہے، تو کبھی کبھی بچے ایسا کرتے ہیں کہ بک پڑھ کے قرآن کے اوپر رکھ دیتے ہیں. میں جب دیکھتی ہوں تو ان کو ہٹا دیتی ہوں، صحیح کر دیتی ہوں. تو کیا ایسا قرآن پہ کتاب دوسری کتابیں رکھ دینے سے کوئی گناہ تو نہیں ہے یا گناہ ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. بہن نے یہ نہیں بتایا کہ بچے جو ہیں یہ سمجھدار ہیں یا ناسمجھ ہیں. ناسمجھی ہے جاوید ناسمجھ بھائی، ہیں اگر. جی ہاں یہ جو بات جی ہے جی نہیں یہ ناسمجھی کی بات. جی قرآن ہر کتاب سے برتر ہے، بے شک. جی قرآن کا احترام ضروری ہے، جی تو اس پر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے. جی اور جو کر رہا ہے اس کی جو ہے معلومات اور یقینی بات ہے ناسمجھی ہے، جی اور کوئی گناہ تو نہیں کیا آپ نے اگر انجانے میں کیا ہے، لیکن ایسا آپ بچوں کو سکھائیے. ادب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا. مولانا مشکلات ہے اور جو مشکل ہے وہ حل ہی نہیں ہو رہی، وہ مشکل میں گرفتار ہو جائے اور چاروں طرف کوئی راستہ ہی نہیں دکھ رہا ہو تو کیا کرے؟ مولانا آپ میرے کوشچن کا جواب دیجیے گا. خدا حافظ. ہر طرف سے پریشانی ہے، اس کا کوئی علاج دیکھیے قرآن نے خود یہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جی کہ اگر آپ کو ایسی پریشانی آ رہی ہے جس کا کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ پڑھیے سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. اس لیے کہ اس کے بعد امام نے دلیل بتائی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. سبحان اللہ. جی تو یہ آپ پڑھیے جی لا الہ الا انت سبحانک
انی کنتو من الظالمین. کثرت سے پڑھیے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو حل نہ ہو. اللہ اور ہمارا امام حلال مشکلات. بے شک جی. مولا کائنات کو ہم کہتے ہیں حلال مشکلات. بے شک جی. پھر اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے جی. اور اللہ کے ذریعے باللہ ہی وہ مدد کرتے ہیں. یقیناً. تو آپ یہ آیت پڑھیے، کریمہ کا ورد کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. شکریہ آغا. اگلا سوال. میں مظفر پور سے اعظم بول رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ بتائیں کہ اپنے مرحومین کو ضرور شریف کس طرح ہدیہ کریں. فقط والسلام. خدا حافظ. ہر مستحب عمل، خاص طور سے صلوات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مرحومین کو کس طرح سے ہدیہ کریں؟ وہ تو سیدھا راستہ ہے اللہ کا جو ہے. آپ درود پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ بس ثواب کس کا؟ جس کا بھی نام لیں گے اس تک ثواب پہنچ جائے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. بھائی السلام علیکم. میرا نام سعید بھائی سے معلوم ہے، نماز شب فجر کی طرف پڑھ سکتے کیا؟ نماز شب فجر کی نماز کی طرح پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے 8 رکعت تو فجر کی طرح پڑھیے، 2 رکعت کر کے. 2 رکعت کر کے، جیسے نماز صبح پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھ لیجیے. 2 رکعت جس کو ہم نماز شفا بھی کہتے ہیں، شف بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی رکعت میں آپ پڑھ لیجئے سورہ قل اعوذ برب الناس، اور دوسری میں پڑھ لیجئے قل اعوذ برب الحمد کے بعد میں. ہاں، قل اعوذ برب الفلق. جی. قنوت نہیں ہے، اور رکوع سجدہ کر لیجئے اور 2 رکعت ہو جائے گی. پھر آپ کو نماز وتر پڑھنا ہے. نماز وتر تھوڑا الگ ہے. آپ سورہ حمد کے بعد ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھیے، دوسری سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، 3 بار قل هو اللہ پڑھیے، 70 بار استغفار پڑھیے، 300 بار الف پڑھیے، 40 آدمی کی مغفرت کی دعا کیجیے، رکوع سجدہ اور تشہد سلام پڑھ کے. یہ ہے نماز شب پڑھنے کا مختصر طریقہ. جی. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. جناب والا السلام علیکم. میں ایم پی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے یوٹیوب پہ سیریز دیکھی امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے. اس میں یہ دکھایا گیا کہ عبید اللہ ابن عباس معاویہ کے خیمے میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے سردار لشکر کی ان کی ڈیوٹی ہے اس سے فرار کر جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں نہیں دکھایا گیا کہ وہ کہاں جاتے ہیں یا ان کا کیا جو ہے اینڈ ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کس شخصیت کے بارے میں دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد وہ کہاں گئے. شکریہ. السلام علیکم. میں سوال کو مختصر کر دوں. عبید اللہ ابن عباس کیا تھے؟ دیکھیے، عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب قرشی الحاشمی تھے. جی. وہ پیغمبر کے چچا کے بیٹے تھے اور عباس کے بیٹے تھے. عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے. ابو محمد لقب تھا اور ان کی ماں ام فضل تھیں. اور امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین کے صحابی تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں، مصدر میں ہے کہ امام حسن کے لشکر کو چھوڑ کر 1,00,000 درہم لے کر معاویہ کے ساتھ چلے گئے. تو ابھی آپ اور کیا جاننا چاہتی ہیں؟ خاتمہ کیسا ہوا ان کا؟ ہاں، ان کی وفات جو ہے عبداللہ ابن عباس مر گئے. کس میں؟ 58 ہجری میں. جی. 58 ہجری میں مر گئے. یہ واقعی کا کہنا ہے. اور کچھ لوگ کہنا عبید اللہ ابن عباس مدینے میں انتقال کر گئے یزید ابن معاویہ کے زمانے میں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام عائشہ کھمو. جمعے کے دن روزہ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے؟ میرا سوال یہ. السلام علیکم. ان کا سوال ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھ سکتے؟ زیادہ فضیلت ہے، آپ رکھیے. جی. سید الایام یوم الجمعہ. جی. ہفتے میں سب سے عظیم دن اسلامی کیلنڈر میں جمعہ کے دن روزہ رکھنا نور علی نور. جی. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. بول رہے ہیں نماز پڑھنے کھاتے ہیں من نہیں لگتا نماز میں، پتہ نہیں کیا بات بدل. میں تمام ناظرین سے گزارش کروں، خاص طور سے آپ سے، کہ جب آپ کا فون لگ جائے پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیں تاکہ صحیح سوال ہم تک پہنچ سکے. نماز میں دل نہیں لگتا. دیکھیے ائمہ ہمارے فرماتے تھے اس کی وجہ ہے، آپ
کوئی کام کر رہے ہوں دنیاوی، مثلا عورت ہے تو ہانڈی چڑھایا ہے چولہے پر جی اور کہہ رہے نماز پڑھ لوں، جی اب آپ کا دل کیسے نماز میں لگے گا؟ وہ تو سارا آپ کی پتیلی میں رہے گا، جی کہ کہیں جل نہیں جائے، کہیں جل نہ جائے، پکا یا نہیں پکا، جی یہ ہو رہا کہیں چولہا تو تیز نہیں کر دیا، یہ سب یہ دنیاوی کام کا اثر ہے۔ ائمہ فرماتے تھے اگر نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو 10-15 منٹ پہلے قرآن پڑھنا شروع کرو، ذکر کرو، اچھی طرح وضو کرو، مصلی پہ جا کے بیٹھو اذان سے پہلے، اب جو پڑھو گی تمہارا دل لگے گا اس میں۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی میرے دو سوال تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری بچی ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے ہر آئے دن بیمار رہتی ہے، اگر وہ 10 دن اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے تو 15 دن کے بعد پھر سے بیمار ہو جاتی ہے، پھر 15 دن کے بعد کچھ نہ کچھ اور بیماری ایسے کرتے کرتے آلموسٹ 3 سے 4 سال ہو گئے۔ ڈاکٹر کے پاس دکھاتے ہیں لیکن پھر ڈاکٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ سب ٹھیک نکلتے ہیں، ٹیسٹ میں کوئی بیماری یا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے 3-4 سالوں سے ہو رہے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں بچی کی وجہ سے۔ اس پڑھائی کے لیے جو بھی ہم خرچہ بیچتے ہیں وہ صرف اس کی بیماری میں ٹیسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے جو فیملی ہے گھر ہے تو ہمارا کچھ سالوں سے کیا ہے کہ گھر کا ماحول تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ہے، صرف جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے کی بات نہیں، چھوٹے بڑوں کی بات نہیں سنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر کا جو ماحول ہے پورا خراب ہو گیا ہے، بہت پریشان ہے۔ مہربانی کر کے کچھ یہ کوئی بھی اس کا مسئلے کا حل بتائے، نہیں سمجھ رہے کیا کرے، اور مہربانی کے بتائیے گا کہ یہ کب آپ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ پہلے دوسرا سوال لے لیتے ہیں کہ گھر میں پریشانی ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے جی اب آپ تو پہلی بات تو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی کیوں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، آپ اگر ایسا کہ تو یہ آئے کریمہ ورد کیجئے، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جی اس کے بعد امام نے چھٹے امام کی یہ حدیث ہے، جی فرمایا یہ پڑھو گے تو اس کے بعد فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ، یہ اللہ بچا لے گا تمہیں۔ بے شک۔ جی تو آپ کا کام یہ ہے کہ پہلا تو یہ جی کہ آپ یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جی وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جی پہلا دوسری سوال بات جی جو آپ کی بچی کے لیے ہے، جی اس کے لیے ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے تو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیے، انشاءاللہ وہ دنیا کی اس پریشانی سے نجات پائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔